سلطان محمد فاتح جو فاتح قسطنطنیہ ہیں، ان کی ولادت اور پیدائش 1429 کے اندر ہوئی۔ تخت پر جلوہ افروز 1491 کے اندر ہوئے اور 1453 عیسوی کے اندر انہوں نے محفوظ ترین شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اسلامی پرچم اس کے اوپر، اس کی فصیلوں کے اوپر لہرا دیا۔ 1481 عیسوی کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ 22 سال کی کم عمری کے اندر یہ سلطنت کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور تقریباً 24 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا ہے۔ ان کے اندر ایک ہی وقت کے اندر بہت ساری خصوصیات اور کمالات اللہ نے جمع فرما دیے تھے۔ عدل و انصاف ان کے اندر تھا، رحم دلی ان کے اندر تھی، علماء نوازی اور علم دوستی ان کے اندر تھی، قوم کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر کار فرما تھا، عیسائیوں کے ساتھ بے پناہ رواداری کا اور ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں اور خاص طور سے عیسائیوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ جہاں ایک طرف یہ علوم عربیہ اور علوم دینیہ و دنیاویہ کے اندر مہارت رکھتے تھے، تو دوسری طرف یہ عدل و انصاف اور جنگی اور لشکری سپہ سالاری کے اندر بھی کمال اور مہارت رکھتے تھے۔ لیکن یہ کمال تھا ان علماء ربانیین کا جن کی سلطان محمد فاتح کو صحبت نصیب ہوئی اور جنہوں نے ان کو سلطان محمد فاتح بنانے میں بے پناہ محنتیں کی ہیں، اور ان میں خاص طور سے جو نام آتا ہے وہ نام آتا ہے اس وقت کے عالم ربانی، بہت بڑے عالم دین علامہ احمد ابن اسماعیل قرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت جو ان کے بنانے میں کار فرما رہی اور جن کا اہم رول رہا ہے وہ ہے شیخ آق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لڑکپن ہی سے بہت تیز تھے، ذہین تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اسی وجہ سے کافی عمر ہو گئی ان کی، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو بھی مکمل نہیں کیا تھا، اس لیے کہ کسی کوئی استاد کی تربیت اور پڑھانا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کو محسوس کیا تو کسی نے رہنمائی کی ان کے والد کی کہ شیخ احمد ابن اسماعیل قرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ سخت گیر ہیں، وہ مربی ہیں، تربیت کرنے والے بہترین عالم ربانی خدا ترس ہیں، اور علم کے اندر ان کو تباحر حاصل ہے، لہٰذا اگر ان کی پڑھائی کے لیے ان کو مقرر کر دیا جائے اور ان کے ذریعے تعلیم دلوائی جائے تو انشاءاللہ یہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سلطان محمد فاتح کے والد محترم نے شیخ علامہ احمد ابن اسماعیل کو طلب کیا اور ان سے یہ عرض کیا کہ میں آپ کے حوالے اپنے بیٹے سلطان محمد کو کرتا ہوں کہ آپ اس کی تعلیم اور تربیت کو انجام دیں، اور ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی ان کو عنایت کیا اور یہ فرمایا کہ اگر میرا بیٹا تمہاری حکم عدولی کرے، تمہارا کہنا نہ مانے، سرتاپی کرے، تو پھر اس کی خبر آپ اس ڈنڈے سے لینا۔ لہٰذا وہ ڈنڈا لے کر علامہ احمد ابن اسماعیل قرانی سلطان محمد فاتح کے یہاں تعلیم دینے کے لیے آئے، اور جب محل کے اندر داخل ہوئے ہیں تو احمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمد سے کہا کہ مجھے تمہارے والد نے تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا ہے، اور اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تمہاری خبر اس ڈنڈے سے لوں گا جو ڈنڈا تمہارے باپ ہی نے مجھ کو دیا ہے۔ چونکہ لڑکپن سے شوخ طبیعت تھے، یہ سن کر احمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سلطان محمد کو ہنسی آ گئی۔ جیسے ہی ہنسے ہیں اسی وقت احمد ابن اسماعیل نے اس ڈنڈے سے بھری محفل میں محل کے اندر شہزادے کی پٹائی کرنا شروع کی
اور اتنی پٹائی کی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس کے دل کے اندر علامہ احمد ابن اسماعیل کا خوف اور ڈر بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد تعلیم جب شروع ہوئی تو بہت قلیل مدت کے اندر ہی سلطان محمد فاتح نے قرآن کریم کی تعلیم کو مکمل کر لیا، اور پھر دوسرے علوم و فنون کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی۔ شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ان کے اندر دو چیزیں پیوست کر دی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو عثمانیوں کا کام اور عثمانی خلافت کا جو نصب العین ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اسلامی دعوت اور ایمانی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو گرہ میں باندھ لیا اور اسی مقصد زندگی کو لے کر وہ اٹھے ہیں اور پروان چڑھے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے اور پیشین گوئی دی ہے، وہ محمد تم ہی مصداق ہو اس کے، لہٰذا انہوں نے اس کو بھی گرہ میں باندھ لیا کہ انشاءاللہ قسطنطنیہ کو میں فتح کر کے رہوں گا۔ چونکہ ابتدا ہی سے ایسے علماء ربانیین کی صحبت نصیب ہوئی اور انہی کی تعلیم اور تربیت ان کے ساتھ رہی، اس لیے یہ بچپن ہی سے علماء کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ عزت و وقار اور اکرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی فتح قسطنطنیہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قلم رو کے اندر مدارس قائم کیے اور اپنے شہر کے اندر ایک ایسا مثالی اسکول اور مدرسہ قائم کیا کہ جس کے منہج تعلیم کو دیکھ کر بعد میں آنے والے امراء اور سلاطین نے پیروی کی اور اقتدا کی ہے۔ بچپن کے اندر انہوں نے بھی ایک مدرسۃ الامراء تھا، اس کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اندر جو یہ خصائل، اچھے اوصاف، جہاد کا جذبہ، عدل و انصاف، تقوی اور طہارت، علم اور تمام علوم کے اندر دینی اور دنیا کے اندر مہارت، یہ صدقہ ہے ایک مدرسے کا، اور یہ تربیت اور نتیجہ ہے علماء ربانیین کی۔ اس لیے انہوں نے اپنے شہر کے اندر ایک مثالی اسکول اور مدرسہ قائم کیا، اور اسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر دوسرے لوگ اسی طریقے پر چلے، اور بہت سارے اسکول اور بہت سارے مدارس قائم کیے گئے۔ یہ مدارس کے اندر جاتے جو ان کے قائم کردہ تھے، خود وہاں کے تعلیم کا جائزہ لیتے۔ اساتذہ جب پڑھاتے ہوتے تھے تو جا کر ان کے درس میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جس طرح صف کے اندر طلبہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور استاذ پڑھاتا ہوا ہوتا تھا، یہ بھی جا کر بیٹھتے تھے اور ان کو کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو طلبہ اور اساتذہ اچھی کارکردگی پیش کرتے، ان کو ہدایہ سے، تحائف سے اور عطیات سے نوازتے تھے، ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ جو علماء کرام ہوتے، ان کو کتابوں کی تصنیف و تالیف پر آمادہ کرتے اور دنیا کی فکروں سے اور ہموم و غموم سے ان کو بے نیاز کرتے، ان کا روزینہ اور وظیفہ مقرر کر دیا کرتے تھے، ان کی تنخواہیں مقرر کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے قائم کردہ اس مدرسوں کے اندر ایک نصاب تعلیم مقرر کیا کہ اس نصاب تعلیم کے مطابق تعلیم دی جائے، اور کوئی بھی طالب علم جب تک نیچے کے درجے کو پاس نہ کر لے اور امتحان میں کامیاب نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو ترقی نہ دی جائے۔ اس طرح انہوں نے نصاب تعلیم تیار کیا، اور نظام امتحان بھی ان کا تیار کردہ تھا۔ نظام امتحان کی خود نگرانی کرتے تھے، اور جو امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتے ان کی ہمت افزائی کرتے، ان کو عطیات، تحائف اور ہدایہ سے نوازا کرتے تھے۔ یہ علم دوست تھے اور علماء نواز تھے۔ انہوں نے ایک لائبریری قائم کی، اور لائبریری کا نگراں اس کو مقرر کرتے تھے کہ جو علم کے اندر، طہارت کے اندر، تقوی کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا تھا، جس کو کتابوں کے نام یاد ہوتے، جس کو مصنفین اور مؤلفین کے نام یاد ہوتے تھے، ان کو سلطان محمد لائبریری کا نگراں مقرر کرتے تھے، اور لائبریری سے طلبہ، اساتذہ استفادہ کرتے۔ ایک رجسٹر بنایا گیا
کتابیں عاریت کے طور پر 3 مہینے کے لیے دی جاتی تھیں اور ہر 3 مہینے کے اندر اس لائبریری کو آڈٹ کیا جاتا تھا اور تمام دیکھ بھال کی جاتی تھی، اور اس جو کتابیں بوسیدہ ہو جاتی، جلدیں ٹوٹ جاتی، ان کے اوراق پھٹ جاتے، ان کی اثر نو مرمت کی جاتی تھی۔ انہوں نے طلبہ کے لیے قیام گاہیں الگ بنائیں، درس گاہیں الگ بنائیں، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے، طلبہ کرام کے لیے وظائف مقرر کیے۔ تو دوسری طرف علماء کی اتنی دیکھ بھال کرتے کہ اگر کوئی عالم دین تنگ دست ہوتا اور معاشی اعتبار سے پریشان ہوتا، اس کے یہاں خود تشریف لے جاتے تھے اور اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کرتے، اس کی تنخواہ مقرر کر دیتے اور دنیاوی تمام غموں سے اس کو فارغ کر دیتے، تاکہ یہ دینی کام کو اور دینی خدمت کو بالکل یکسوئی کے ساتھ انجام دے سکے۔ سلطان محمد فاتح کی تربیت کے اندر علماء کا خاص کردار نمایاں ہے، اور کیوں نہ ہوتے اس کے اندر یہ اوصاف کہ عدل بھی، انصاف، تقوی، طہارت، رحم دلی، اور اسلام کو اس کے زمانے کے اندر وجاہت، وقار، عزت و احترام نصیب ہوا اور کئی ملک انہوں نے فتح کیے ہیں۔ یہ سب نتیجہ تھا ان علماء ربانیین کی تربیت کا کہ جن کے سائے عاطفت اور سائے تربیت میں رہ کر یہ پروان چڑھے تھے۔ چونکہ خاص کردار ان کی شخصیت سازی کے اندر علامہ احمد ابن اسماعیل قرآنی رحمت اللہ علیہ کا رہا ہے، اس لیے ان کا بے پناہ احترام کرتے تھے، اور یوں تو تمام علماء کرام کی یہ عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کے دوسرے لوگ ہاتھوں کو چومتے تھے، دوسرے لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن علامہ احمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کبھی ان کو جھک کر سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برعکس سلطان محمد فاتح خود اپنے استاذ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، عزت اکرام کرتے تھے، اور علامہ احمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ سلطان محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے تھے، نام لے کر بلاتے تھے، اور اس کے اندر کبھی سلطان محمد فاتح کو کوئی عار اور شرم اور بے عزتی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سلطان محمد فاتح نے اپنے خادم اور قاصد کے ہاتھ ایک خط لکھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ احمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ ایک لشکر کے قاضی تھے۔ وہ فرمان شاہی لے کر ان کے پاس پہنچا۔ جب اس کو پڑھا ہے علامہ احمد ابن اسماعیل نے، تو اس کے اندر ان کو سلطان محمد فاتح کی کوئی بات خلاف شرع نظر آئی۔ انہوں نے غصے میں اور خلاف شریعت دیکھ کر اس فرمان شاہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پرزے پرزے کر دیے، اور اس خادم کی اور قاصد کی جو یہ فرمان شاہی لے کر آیا تھا بہت پٹائی کی۔ اسی طرح پٹائی کی جس طرح بچپن کے اندر کبھی سلطان محمد فاتح کی پٹائی کی تھی۔ یہ جا کر قاصد نے اور خادم نے سلطان محمد فاتح کو بتایا، تو سلطان محمد فاتح کو بڑا غصہ آیا کہ فرمان شاہی پھاڑ دیا، میرے قاصد اور میرے خادم کی پٹائی کی ہے۔ لہٰذا غصے میں اس نے اپنے استاذ علامہ احمد ابن اسماعیل کو عہدہ قضا سے معزول کر دیا۔ یہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر قسطنطنیہ سے ہجرت کر کے یہ سیدھے مصر چلے گئے۔ وہاں سلطان مصر کے پاس جا کر قیام پذیر ہوئے، اور سلطان مصر بھی ان کی بے پناہ عزت کرتا تھا۔ کچھ زمانے کے بعد جب سلطان محمد فاتح کو شرمندگی اور ندامت ہوئی، تو اس نے خط لکھا سلطان مصر کے نام کہ آپ میرے پاس میرے استاذ احمد ابن اسماعیل کو واپس بھیج دیجئے۔ اس خط سے سلطان مصر نے احمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو آگاہ اور خبردار کیا۔ تو انہوں نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو سلطان مصر نے بہت روکنا چاہا کہ میں ان سے زیادہ آپ کی عزت کروں گا، ان سے زیادہ آپ کا اکرام کروں گا، ان سے زیادہ آپ کو میں نوازوں گا، لیکن علامہ احمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن بچپن سے میرے اور سلطان محمد فاتح کے درمیان بے دیرینہ تعلق ہے، دلی تعلق ہے، ہمارے درمیان اس طرح محبت کا رابطہ اور تعلق ہے جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔
یقیناً وہ ناراض ہوئے اور ہمارے درمیان رنجش ہو گئی، کبیدگی ہو گئی، لیکن آج بھی ہمارے درمیان وہ محبت کا اور تعلق کا رشتہ قائم ہے۔ اگر میں تمہارے کہنے پر یہاں رک گیا تو کہیں سلطان محمد فاتح یہ نہ سمجھ لیں کہ سلطان مصر نے میرے استاذ کو آنے نہ دیا، تو تمہارے درمیان بھی رنجش اور کبیدگی پیدا ہو جائے گی اور دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ سلطان مصر اس مشورے سے بہت خوش ہوا اور اس نے علامہ احمد ابن اسماعیل کو بہت سارے ہدایہ تحائف دے کر اور سلطان محمد فاتح کے لیے بھی بہت سارے ہدایہ تحائف دے کر رخصت کیا، اور اس کے بعد سلطان محمد فاتح کے پاس علامہ احمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ تو یہ علماء کا بے پناہ اکرام کرتا تھا، بے پناہ علماء کو نوازتا تھا، بے پناہ علماء کی تکریم کرتا تھا اور عزت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت سازی میں دو چیزوں کا نمایاں کردار ہے، ایک مدرسے کا اور دوسرے علماء کرام کا۔ اسی وجہ سے وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر فتح قسطنطنیہ کا علم بردار بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا ہوا۔